وزیر خزانہ اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک حقیقی جمہوری نظام کے اندر پارلیمان کا ایک خصوصی رول ہے اور ایک اہمیت ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ بڑے فیصلے قوم کے جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر کیے جائیں۔ ہم پچھلے دور کے اندر سنا کرتے تھے، ایک میثاق معیشت کی بات ہوتی تھی، اور میں بار بار یہ کہتا تھا کہ اس کے لیے جو نیچرل قدرتی فورم ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں قومی اسمبلی کی، میں جس کا ممبر تھا، یا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے جہاں تمام سیاسی پارٹیز موجود ہوتی ہیں، وہاں پر لا کر یہ باتیں رکھنی چاہیے اور وہیں سے کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کم سے کم سب کی مشاورت اس کے اندر ضرور شامل ہو جائے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں نے خود یہ تجویز دی تھی پچھلی قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر، اور آج میں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سینٹ اور نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کو یہ فریم ورک بھجوا دوں گا، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز سے درخواست کر لوں گا کہ وہ اس کو دیکھیں بھی، اس کے اوپر اس پہ ہمیں مشورہ بھی دیں، اور میں دونوں جو قائمہ کمیٹیز ہیں اس کے اندر خود ذاتی طور پر بھی جا کے ان کے ساتھ اس کے اوپر ضرور بات چیت کروں گا، اور ان سے مشاورت ہم حاصل کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو، جب ان کی بھی انپٹ ہمیں مل جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو فائنل کریں گے۔ اب آئیں جی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے 3 بنیادی مسائل ہیں، اور یہ میں کہنے سے پہلے میں بول دوں اپنے میڈیا والوں سے، خاص طور پہ میری یہ درخواست ہے کہ میڈیا میں سوال یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی اچھا یہ بتائیں کہ اس میں عوام کی انٹرسٹ کی کیا چیز ہے۔ عوام کے انٹرسٹ کی چیز ہے، عوام کی دلچسپی کی چیز ہے روزگار، عوام کی دلچسپی کی چیز ہے مہنگائی، عوام کی دلچسپی کی چیز ہے کہ آگے مجھے اپنی زندگی، اپنے بچوں کے لیے آج مجھ سے میری جو زندگی ہے اس سے مجھے بہتر نظر آئے۔ یہ تمام عوام کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ تو جب ایک مریض جاتا ہے وہ تو صرف شفا سے آتا ہے، اگر میرے کوئی جگر میں یا اگر میرے دل میں کوئی مرض ہے تو میں تو صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جی اچھا میرا یہ بتائیں، یہ میرے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو میں ٹھیک کیسے ہونے کے بعد یہاں سے کیسے نکلوں گا، لیکن جو ڈاکٹر اس کے اوپر کام کرتا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کام کرتا ہے۔ اس لیے اور یہ یہاں پہ مجھے کافی نظر بھی آ رہے ہیں، یہاں پہ وہ بیٹ رپورٹرز جو اکانومی کو کور کرتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں نے نوٹ کیا ہے معیشت کی بہت اچھی ہے، اور یہ سب ٹیکنیکلٹی سمجھتے بھی ہیں۔ میرے خیال میں ایک سیشن ارینج کرنا چاہیے ان کو، اور اینکرز جو ہیں ہماری ان کی آپس میں کچھ نشست ذرا زیادہ کروانی چاہیے، تاکہ وہ بھی اچھے سوال پوچھنا سیکھیں، کیونکہ اگر ہم یہی پاکستان کی بیانیہ ہمارا میڈیا پہ چلتا رہے گا کہ اچھا یہ بتائیں کہ کل صبح کیا کر دیں گے، تو 70 سال گزر گئے، دنیا میں ملک ایک ایک کر کے ہم سے آگے چلتے گئے، اور ہم صرف یہی پوچھتے گئے کہ کل کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کام کو کرنے کے تیار نہیں ہیں جس کا فائدہ جو ہے آج سے 3 سال بعد، آج سے 5 سال بعد، آج سے 20 سال بعد اور آج سے 30 سال بعد نظر آئے۔ اگر ہم صرف نیوز سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے، صرف الیکشن سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے، تو جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے اور جو پاکستانیوں کا حق ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے جو 3 بڑے بنیادی مسائل ہیں، وہ جب میں کالج میں پڑھنے کے لیے گیا آج سے 40 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جب میں وہاں پہ گیا یونیورسٹی میں اور ہم نے اکنامکس پڑھنی شروع کی، تو وہی جو 3 کرونک ڈیفیسٹ تھے، پاکستان کی سرکار اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکتی جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے اور کار حکومت کے لیے درکار ہے۔ پاکستان اتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، برآمدات نہیں کر سکتا جو اس کے لیے پاکستان کے لیے زر مبادلہ حاصل کریں، جس سے جو ہمیں چیزیں باہر سے منگانی ہوتی ہیں ہم اس کے پیسے دے سکیں، اور پاکستان اتنی سیونگ نہیں کر سکتا، اتنی پیسہ جمع نہیں کر سکتا ملک کے اندر جس سے وہ سرمایہ کاری کی جا سکے، جس سے معیشت کی ترقی کی رفتار تیز کی جا سکے۔ وہی جو 3 ڈیفیسٹس ہیں، فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور سیونگ انویسٹمنٹ گیپ، ہم وہیں پھنسے ہوئے۔ تو کوئی بھی جو میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک ہو، لانگ ٹرم اکنامک فریم ورک ہو، اس کا معیار جو ہے آپ کو پرکھنے کا یہ ہوگا کہ کیا یہ 3 بنیادی مسائل جو پاکستان کی معیشت کے ہیں، کیا یہ ان کو حل کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔
کہاں پہ کہانی شروع ہوتی ہے یا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اگست 2018 میں. ہمیں جو فوری طور پر فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، وہ فوری فیصلے وہ نہیں تھے کہ جس سے میں اس سفر کا آغاز کروں اور میں لانگ ٹرم اکنامک سسٹینیبل گروتھ پاتھ کی طرف جا چکوں. ہمیں تو اس وقت آئی سی یو میں جو مریض ملا تھا، اس آئی سی یو میں لیٹے ہوئے مریض کو آپریشن کر کے اس کی جان بچانا تھی اور اس کو کم سے کم واپس ایک نارمل وارڈ کے اندر تو لے کے آنا تھا. الحمدللہ وہ فیصلے بھی ہو گئے. بڑے بڑے معیشت کے ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا ہمیں، کچھ نے ڈرانے کے لیے کہا، کچھ نے نیک نیتی سے کہا کہ اگر فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤ گے تو نہیں بچ سکتے. لیکن قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ہم نے وہ فیصلے کیے، ان سے بہتری آئی، آئی سی یو سے مریض نکلا اور اب پاکستان کی معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا. ہاں، سٹیبلائزیشن کے فیز میں ہم ابھی بھی ہیں. یا میں آسان اگر آپ کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ بڑی تیزی سے میرے ہاتھ میں جو چیز بچی تھی، جو زر مبادلہ بچا تھا، وہ اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ مجھے اس کو روکنے کے لیے مٹھی بہت سختی سے بند کرنی پڑی. اب کرائسس فیز ختم ہونے کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں آئے کہ آہستہ آہستہ اس مٹھی کو کھولا جائے. لیکن ابھی بھی اگلا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گیا. کرائسس فیز ختم ہو گیا، سٹیبلائزیشن فیز کے اندر ہے، اور اس سٹیبلائزیشن فیز سے پھر ہم نکل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سسٹینیبل گروتھ فیز کے اندر جائیں گے. اعداد و شمار میں آپ کو پہلے آپ سب سن چکے ہیں، کئی دفعہ ہم اس کی بات کر چکے ہیں. 19 ارب ڈالر کا خسارہ زر مبادلہ کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ تیزی سے بین الاقوامی قرضے بڑھ بھی رہے تھے اور اس کے باوجود ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے گر رہے تھے. خیر ہم وہاں سے آگے آ گئے جی. ایکسپورٹس کی یہ صورتحال تھی کہ جو 5 سال پہلے ایکسپورٹ تھیں اس سے کم تھی. سو یہ جو 3 ہم نے مسائل جن کی بات کی، کرونک ڈیفیسٹ جن کو میں کہہ رہا ہوں، جو ہم پاکستان کی معیشت کی دیرینہ مسائل رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں تنزلی نظر آ رہی تھی کہ بہترین نظر آ رہی تھی. اب یہاں سے اچھا یہ کیوں اتنے ضروری ہیں، ذرا سا میں 5 منٹ لوں گا، میں ذرا قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا یہ کیوں ضروری ہے. تو ذرا ان کو دیکھتے ہیں، ان ممالک کو جنہوں نے ترقی کی. اور میں جیسے میں بتا رہا ہوں، میں تو اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ بابا جی کیوں جی ذہن اپنی پرانی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو وہ میں پرانی کہانی سنانے والی ایج میں آ گیا ہوں. اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے دکھ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف یہ بدلتے دیکھا ہے کہ اب کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا. 1960s پاکستان دنیا کا ڈیولپمنٹ ماڈل، ورلڈ بینک رپورٹس لکھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں ترقی کی مثال جو ہے وہ پاکستان ہے. وہاں سے پہلے ساؤتھ کوریا، تائیوان، یہ لوگ ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ ہمارے سے آگے گئے. پھر وہ اگلی آگے جی کس تائیوان یہ تھائی لینڈ، ویتنام ایٹسٹرا، یہ ممالک آگے چلنا شروع ہو گئے. چین آگے نکل گیا، بھارت آگے نکل گیا، اب بنگلہ دیش آگے نکل گیا. ابھی تو میں ان افریقی ممالک کے نام نہیں لے رہا ہوں جن کو اگر پاکستان میں ہم مثال دینا چاہتے تھے اور کہتے تھے ملک کے حالات بہت خراب ہیں تو ہم کہتے تھے کہ افریقہ جیسے حالات ہیں. اس افریقہ کے آدھے ممالک جو ہیں اس وقت معیشت کی رفتار ان کی ترقی کی پاکستان سے بہتر ہے، ان کی عوام کی زندگی پاکستان کے عوام سے بہتر ہو رہی ہے. اور وہ بنگلہ دیش جو ہم سے جدا ہوئے ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا. تو یہ جو میں نے 3 کرونک ڈیفیسٹس کے، ذرا اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں یا ہمیں کیوں ضرورت ہے. ریونیو ایکسپینڈیچر گیپ، جی سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو اپنا اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کار حکومت چلانے کے لیے، اس کے لیے اس کو پیسہ جو چاہیے وہ تو دور کی بات، جو ملک کے دفاع کے لیے پیسہ چاہیے وہ دور کی بات، جو پیسہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ترقی کے لیے، ترقیاتی ایکسپینڈیچر کے لیے، وہ دور کی بات. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم قرضے صرف پرانے قرضے واپس لینے کے لیے نہیں لے رہے، ہم سود ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. وہ ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں جی پرائمری ڈیفیسٹ. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ نیگیٹو ہوا ہوا ہے. پچھلے سال -2.2 تھا،
اور یعنی اس کا مطلب کہ آپ نے 2.2% معیشت کے برابر سود جو ہے، اور 2.2% ہو گیا جی تقریباً آپ کا 800 ارب روپے سے زیادہ، 800 ارب روپے سے زیادہ آپ نے قرضے لیے سود کی ادائیگی کے لیے. خطرناک حد جو ہے کہنا اس کو، یہ خطرناک حد سے بھی آگے چلے گئے. جہاں زیب خان کہیں وہ جہاں زیب خان نظر آ رہے ہیں؟ جہاں زیب خان ساری پاکستان کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا، لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹ امپورٹ کا، یہ دنیا جو ہے ایک عالمی منڈی، دنیا ایک ہو گئی ہے. آپ دیواریں کھڑی کر کے دنیا کو سے باہر نہیں رہ سکتے. پاکستان کی معیشت کے حجم کا 13.5% جو ہے 2003 میں وہ ہماری برآمدات ہوتی تھی. 2003 میں 13.5% ہوتی تھی. پچھلے سال وہ 8% تھی. ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کے اوپر ہم جا رہے ہیں، اور وہی نتیجہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر کا خسارہ پچھلے سال ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو بین الاقوامی قرضے لینے پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار آئی ایم ایف کے پاس واپس جانا پڑتا ہے. آپ دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس ملک کے اندر جہاں انوار اللہ کاکڑ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان، صرف وہاں کے معدنی ہم نے ذخائر کا ٹھیک استعمال کر لیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آج جو ہے ہم کھڑے ہوتے یہ آئی ایم ایف کے سامنے اور دوسرے ممالک کے سامنے. دوسرے ممالک کیا کریں؟ بنگلہ دیش، پھر میں وہی بتا رہا ہوں، بنگلہ دیش جس کی ایکسپورٹ ہم سے کم تھی، جس وقت ہم سے الگ ہوا، ان کی معیشت کا 15% ہے ایکسپورٹ. انڈیا کا 19% ہے، ترکی کا 25% ہے، ویتنام کا 102% ہے. یعنی بنگلہ دیش ہم سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، انڈیا 2.5 گنا زیادہ ہے، اور ترکی 3 گنا زیادہ ہے. یہاں پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. تیسری بڑی جو گیپ جس کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری سیونگز ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر سیونگز ریٹ جو ہے وہ دنیا کے کم ترین سیونگز ریٹ ہے. آپ پیسہ بچائیں گے، اس پیسے کو بچا کر اس سے سرمایہ کاری کریں گے تو معیشت آگے بڑھے گی. پاکستان کا نیشنل سیونگ ریٹ جو ہے وہ لاسٹ ایئر پچھلے سال تقریباً 10% تھا، 10 سے 11% تھا. پاکستان کے مقابلے میں انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، ان سب کا سیونگ ریٹ تقریباً 30%. انڈیا کا تقریباً 35% ہوتا تھا. چائنا کا پیک کے اوپر 45% تھا. یہ جو دنیا میں اتنی تیزی سے چین اور انڈیا نے ترقی کی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے سیونگز ریٹ زیادہ تھے، اس لیے وہ سرمایہ کاری زیادہ کر سکتے تھے. اسی طریقے سے سرمایہ کاری اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سرمایہ کاری ہے وہ پچھلے سال 15% تھی جی ڈی پی کی، جبکہ ویتنام، بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا، ان سب کی 30% سے زیادہ تھی. 30% یہ سے زیادہ. 15% صرف سرمایہ کاری جو ان ممالک سے کم ہے وہ بھی ہم فائنینس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سیونگ اتنی کم ہے. امپورٹ کر کے کیپٹل قرضے لے کے اس کو فائنینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر واپس ہر 3-4 سال 5 سال کے بعد آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ان چیزوں کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، اور میں پھر ایمفسائز کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا میڈیا ہے، جتنے رپورٹرز ہیں جو نیوز لکھتے ہیں، جتنے ٹی وی پہ اینکر ہیں، ان کو ہر معیشت کا جو ذمہ دار ہے، اسد عمر ہوں، حماد اظہر ہوں، باقی جو کوئی بھی ہوں، وہ جب بھی ہم سامنے آئیں تو ہم سے سوال یہ پوچھیں گے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو 3 بنیادی پیرائیں ہیں پاکستان کے، آپ کیا آج فیصلے کر رہے ہیں جو آج سے 2 سال بعد اور 5 سال بعد اس سے بہتر صورتحال ہوگی جو آج ہے؟ کیونکہ اگر اس کا جواب میں نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب کسی بہتری کی طرف نہیں جا رہے. ہاں آج کا مسئلے حل کرنے کے لیے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بہتری آ جائے، لیکن آپ ایک مستقل بنیاد کے اوپر بہتری نہیں دے سکتے. کیا کرنے کی ضرورت ہے جی؟ اس ڈاکیومنٹ کے اندر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سب سے پہلے جی ٹیکس ریفارم کے اوپر آ جائے. ٹیکس ریفارم کے اوپر 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمفسس ہے. ایک تو ایڈمنسٹریشن اور پالیسی کا ڈفرنس کرنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے پچھلے 20 سال کے اندر، جب تمام آپ کا فوکس ریونیو جنریشن ہو گیا اور ریونیو جنریشن کے تمام جو ہے آئیڈیاز جنریشن، تھنکنگ کیپیسٹی، انالیٹیکل کیپیسٹی ایف بی آر کے پاس آ گئی. ایف بی آر کی تو جو ایویلیویشن ہے جہاں زیب خان سے تو
آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت سے متعلق بڑی باتیں کی جاتی ہیں مگر عمل نہیں کیا جاتا. 70 سال میں دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے, معیشت ICU سے نکل آئی ہے. آپ کو اینڈ میں نہ ریونیو گروتھ ملی اور نہ کی معیشت نے ترقی کی, کیونکہ معیشت ترقی کرے گی تو اس سے ریونیو بڑھیں گے. شارٹ ٹرم کے اندر آپ کر سکتے ہیں چیزیں, ڈنڈے مار کے آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ کا ہائی گروتھ انوائرمنٹ نہیں آئے گا آپ کی سسٹینیبل ریونیو گروتھ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا, ٹیکس پالیسی یونٹ الگ بن رہا ہے, ایکسپرٹ جو ہیں اس کے اندر لائے جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے, دنیا اس وقت جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے, ڈیٹا انالیٹکس کی, بگ ڈیٹا کی دنیا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک آپ نہیں کریں گے, پرال اس کی مین اینٹی ہے جو FBR کی, جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی کی ذمہ داری ہے. سرکاری افسران, FBR کے افسران جو ہیں اس کے بورڈ پہ ہوتے تھے ہمیشہ. ہم نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ بورڈ بنایا ہے, ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو وہاں پہ انڈکٹ کیا ہے, نادرا کے ساتھ ان کا کنیکشن کیا ہے, قانون میں ترامیم کی ہیں تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ لے کر نادرا کے ساتھ بھی شیئر کیا جا چکا ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے, دنیا کے گلوبل ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کر کے, ماڈرن میتھڈز استعمال کر کے, صرف لٹھ مار طریقے سے نہیں آپ کے ریونیو سسٹم ریفارم ہونا. تیسری چیز جو ہے وہ انفورسمنٹ کیپیسٹی کی انہینسمنٹ ہے. یہ معذرت کے ساتھ سارے میرے دوست جو بھی ملتا ہے وہ سب کہتے ہیں جی ٹیکس تو سب دینا چاہتے ہیں, معذرت کے ساتھ ٹیکس کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. ٹیکس اس لیے دیتے ہیں لوگوں کو, امریکہ میں کہتے ہیں جی کہ 2 چیزوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, ایک موت ہے, دوسرا ان کی انٹرنل ریونیو سروس جو ہماری FBR کے متبادل ہے. ان 2 چیزوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو ہم نے جب تک انفورسمنٹ میکنزم نہیں کیا, اس کا صرف ریونیو جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ملک میں اچھے کاروبار کرنے والے ہیں, جو انوویشن کرنے والے ہیں, جو رسک ٹیکر بزنس مین ہیں, وہ پنپ نہیں سک رہے ہیں. کیونکہ زیادہ پیسہ آپ چوری کر کے بنا سکتے ہیں, آپ ٹیکس کی چوری کر کے, سیلز ٹیکس اوائڈ کر کے بنا سکتے ہیں بنسبت یہ اچھے کام کرنے کے. تو سارے جو بہترین ذہن ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے کہ سیلز ٹیکس کس طریقے سے چھپایا جائے, بجائے کہ اس پہ کہ میں اپنی پروڈکٹس کیسے بہتر کروں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنے برانڈز کیسے انٹروڈیوس کروں. دونوں طریقوں سے یہ امپورٹنٹ ہے. انفورسمنٹ کیپیسٹی انہینس کرنی پڑے گی. میں آخری چیز کی ٹیکس ریفارم کی بول دوں, سمپلیفیکیشن, آسانی پیدا کریں. خدا کا واسطہ, میں پہلے بھی یہ بول چکا ہوں کہ وہ اتنے سوال تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے نہیں پوچھتے جتنا FBR پوچھتے ہیں آپ سے سال کے ریٹرن کے اندر, کہ یہ بتاؤ کہ مئی کے 2017 میں تم نے بجلی کا بل کتنا دیا تھا. وہ بھائی کے الیکٹر سے جا کے پوچھ لو یا ایسکو سے جا کے پوچھ لو, ڈیٹا بیس اپنا انٹیگریٹ کرو, لے لو خود ڈیٹا. لوگوں کی زندگی کیوں مشکل کرتے ہیں. یہ اس بجٹ کے اندر جازب خان ہمیں ایک سمپلیفائڈ ٹیکس سسٹم دیں گے. جو ٹیکس ریٹرن ہوگا وہ پہلے سے آسان ہوگا, جو ٹیکس جمع کرانے کا طریقہ کار وہ اس سے آسان ہوگا. اردو کے اندر انسٹرکشنز لوگوں کو, عوام کو اویلیبل ہوں گی, ویب سائٹ پہ ہوں گی, درازوں کے اندر چھپا کے نہیں رکھے جائیں گے کہ ایک افسر کے پاس جاؤ تو وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی ہے. لیکن میں یہ انہینسنگ انفورسمنٹ کیپیسٹی, یہ انفورسمنٹ کیپیسٹی کا یہ بھی بولوں, یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب تقریباً فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ جی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہم نے ایک لے کے آنی ہے, کیونکہ تمام پاکستان میں لوگ ہمیں یہی صبح سے لے کے شام تک یہی بتا